اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کئی احباب نے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ ہمارے ایک دوست، ایک ممتاز عالم دین مولانا یاسین راشد صاحب پاکستان میں ایک دینی ادارے سے فاضل تھے، پھر مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے رہے اور ابھی ان کی عمر کوئی 32-33 سال ہوگی۔ گزشتہ روز خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہوں نے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے کوٹ اتار دیا، لیکن خطبہ جمعہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن خطبہ دیتے رہے۔ پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی پوری سورت پڑھی، اور دوسری رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھی، اور پوری نماز میں اپنے بائیں ہاتھ کو جھٹکتے رہے زور زور سے۔ نماز کے بعد ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، ایک ہاسپٹل سے دوسرے تیسرے، اور بالآخر سی ٹی اسکین ہوا، پتہ چلا کہ دماغ کی شریان نس جو ہے وہ پھٹ گئی ہے۔ اس کے بعد کومے میں چلے گئے، 1-1.5 دن کومے کی حالت میں رہے اور آج وہ فوت ہو گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہمیں نہیں معلوم کہ موت ہم سے کتنی قریب ہے یا کتنی دور ہے۔ جب یہ گھر سے نکلے ہوں گے خطبہ جمعہ دینے کے لیے، کیا سوچا ہوگا کہ آج میری زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ہے؟ کیا سوچا ہوگا کہ میں دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہو سکوں گا، دوبارہ گھر میں میری میت آئے گی؟ ایک تو مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، ان کی کمیاں کوتاہیاں میرا رب معاف فرمائے، انہیں اللہ تعالیٰ عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ ان کی وائف، ان کے بچوں کی، ان کی فیملی کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میں اپنے آپ سے اور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ نمازیں توجہ سے پڑھا کریں، یہ قرآن کی مجالس، اس میں میں بھی توجہ سے درس دوں، آپ توجہ سے سنیں۔ شاید یہ نیکیاں ہماری زندگی کی آخری نیکیاں ہوں، شاید انہی پہ ہماری زندگی کا سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے۔ تو آج کا سپارہ تو 11واں سپارہ ہے، لیکن گزشتہ روز چونکہ ناغہ ہوا تھا، اس لیے آج میں 10ویں سپارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر 64 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ میں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس آیت کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، 2 تفسیریں ہو سکتی ہیں، دونوں میں نے اور آپ نے سننی ہے، سنانی ہے، اور پھر ایک نتیجے تک پہنچنا ہے کہ کون سی تفسیر راجح ہے اور کون سی تفسیر مرجوح ہے، کمزور ہے۔ پہلی تفسیر کہ اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے لیے آپ پہ ایمان لانے والے مومن کافی ہیں۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو مومن آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، آپ کی بیعت کر رکھی ہے، وہ کافی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے لیے کتنے کافی ہوئے؟ 2، ایک اللہ اور ایک مومن۔ دوسرا ترجمہ، دوسری تفسیر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ پہ ایمان لانے والے مومنوں کے لیے اللہ تنہا کافی ہے۔ اب ان میں سے کون سی تفسیر کو آپ لیں گے؟ دوسری کو۔ کیوں؟ بات تو دلیل کی ہے نا۔ آپ کہیں گے دوسری، وہ لوگ کہیں گے پہلی، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں جو نعرہ یوں لگاتے ہیں کہ یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، شیخ عبد القادر جیلانی مدد۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی ضرورت ہے۔
اکیلا اللہ کافی نہیں ہے، اور ایک آپ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ مدد، بس اللہ تنہا کافی ہے۔ اب یہ دو عقیدے ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا عقیدہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے۔ آئیے قرآن کریم کے دیگر مقامات پہ غور کرتے ہیں، ان کے ذریعے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کون سا ترجمہ ٹھیک رہے گا، کون سی تفسیر ٹھیک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو وہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کون کافی ہے آپ کے لیے؟ اکیلا اللہ۔ وہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اور مومن بندے کافی ہیں آپ کے لیے، اللہ نے کہا نہیں میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ ایک۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ کے آخر میں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ آپ پہ ایمان نہ لائیں، آپ کی مدد نہ کریں، آپ کا ساتھ نہ دیں، تو آپ کہہ دیں میرے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ یہ دوسری آیت سے بھی کیا پتہ چلا کون کافی ہے؟ اکیلا اللہ کافی ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ دو۔ نمبر 3، سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ اس درس میں مجھ سے بھی سن چکے ہیں کہ جب احد کی لڑائی ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آ گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، کئی زخمی تھے، مدینہ کے لوگ پریشان تھے۔ ان حالات میں آپ نے حکم دیا کہ ابھی جہاد ختم نہیں ہوا، ابھی ہم نے دشمنوں کا تعاقب کرنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے، اور پیچھے بھی وہی لوگ جائیں گے جو احد کی لڑائی میں شریک ہو چکے ہیں، جو شریک نہیں ہوئے ان کو میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ اندازہ کیجئے میرے جیسا کوئی لیڈر ہوتا وہ کہتا نہیں پہلے بیچارے تھک چکے ہیں، ان کو رہنے دو، اب نئے لوگوں کو آنا چاہیے۔ آپ نے کہا نہیں، وہ لوگ جو پہلے جہاد میں شریک ہوئے ہیں وہی میرے ساتھ نکلیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ نکلے۔ اتنی دیر میں ان کافروں نے پیغام بھیج دیا کہ بھائی اگر یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم نے ان کے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ کیا جمع کر لیا؟ بہت بڑا۔ تو جب یہ اطلاع مسلمانوں تک پہنچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور تم میرے صحابی میرے لیے کافی ہو۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کتنی آیتیں ہو چکی ہیں؟ 3 یا 4 ہو چکی ہیں؟ 4 ہو چکی ہیں۔ اب ایک اور آیت، آخری آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ ذرا دھیان دیجیے گا، توجہ آپ کی چاہیے، قرآن پہ غور کیجیے، اجر و ثواب ملے گا۔ کہ اگر یہ منافق جو اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو مال دیا ہمیں نہیں دیا، اگر یہ راضی ہو جاتے اس مال پہ جو ان کو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا، مال کس کس نے دیا؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ وقالوا، اور کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ دینے والے کون کون تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول۔ اور کافی ہونے کی باری آئی تو حسبنا اللہ۔ آگے دیکھیں، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب ہمیں اللہ مزید مال دے گا اور اللہ کے رسول دیں گے۔ تو دینے کی باری آئی، پہلے بھی بعد میں بھی، تو دینے والا اللہ اور اللہ کے رسول۔ مال غنیمت تقسیم کرتے تھے نا اللہ کے رسول، لیکن جب کافی ہونے کی باری آئی تو کافی کون؟ اللہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ تنہا کافی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ تفسیر درست ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی آپ کے لیے اور آپ کے مومنوں کے لیے اللہ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 74 74،
والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا کیا جی؟ کلمہ پڑھ لیا، توحید کو اپنا لی، اور اس پہ ایمان لانے پہ بس نہیں کی، بلکہ اس کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنا ملک چھوڑ دیا، کافروں والا ملک، اللہ کی وجہ سے. وجاہدو، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا. یہ ایک گروپ ہو گیا. ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد کیا کیا جی؟ ہجرت کی. کون سا ملک چھوڑا ہے؟ کافر ملک چھوڑ کے کس ملک میں آ گئے؟ مسلمان ملک میں. اور جہاد بھی کیا. دوسرے نمبر پہ وہ گروہ جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو پناہ دی، ان کی مدد کی، ان کے مہاجرین و انصار. اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. تو صحابہ کرام کے ایمان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پتہ چلا کہ ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، دین قربانیاں مانگتا ہے، قربانیاں دیجئے. اگر دین کی خاطر کافر ملک چھوڑنا پڑے چھوڑ دیجئے، جہاد کرنا پڑے کیجئے. جو ہجرت کر کے آپ کے پاس کافر ممالک سے آئے ہیں ان کو پناہ دیجئے، ان کو جگہ دیجئے، ان کی بے عزتی نہ کیجئے، ان کی توہین نہ کیجئے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور جن کے لیے اللہ کی طرف سے عزت والا رزق ہے، جنت ان کو ملنی ہے. تو اس آیت میں شان بیان ہوئی ہے کن کی؟ صحابہ کرام کی، مہاجرین کی اور انصار کی. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 3 اور 4، یعنی کہ آج کے درس کی آیت نمبر 3 اور 4، ورنہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 اور 75، 74 اور 75. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. کہ یہ شرک کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو بھی شریک کرنے والے، ان کا حق نہیں بنتا کہ یہ مساجد کے متولی بنیں، مساجد تعمیر کریں، مساجد آباد کریں. ان کا مساجد کے سے کیا تعلق؟ یہ خود مانتے ہیں کہ یہ کفر کرتے ہیں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، ان کو خود پتہ ہے کہ یہ کفر کر رہے ہیں. کافروں کا مساجد سے کیا تعلق؟ مثال کے طور پہ اہل مکہ کیا کفر کرتے تھے؟ بیت اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور مسجد حرام کے متولی بنے ہوئے ہیں. ان کا حق بنتا ہے متولی بنے. حتیٰ کہ اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا. اور دوسری مثال ان کے کفر کی، مسلم شریف میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حج کے لیے نکلتے تو تلبیہ پڑھتے، کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک. یا اللہ میں حاضر ہوں حج کرنے کے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں لیکن ایک ہے. یہ چور راستہ شرک کا. کہا تیرا ویسے کوئی شریک نہیں، تیرے برابر کا کوئی نہیں، لیکن ایک شریک ایسا ہے جس کا تو مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. تو آج کے لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کو اللہ کے برابر کا نہیں مانتے. بھی ہمیں بھی پتہ ہے تم انہیں اللہ کے برابر کا نہیں مانتے ہو، لیکن ان سے دعائیں کرتے ہو، ان کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو، اور یہ کام انسان کو ایمان اور توحید سے خارج کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا مساجد آباد کرنا کن کا کام ہے؟ سنیے ذرا دھیان سے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. مساجد آباد کرنے کا حق صرف ان کا ہے جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. کون سا ایمان؟ شرک والا؟ خالص ایمان. کون سا ایمان؟ شک و شبہ والا؟ نہیں، یقینی ایمان.
اور جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور ایک اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ مساجد کو آباد کریں، مساجد تعمیر کریں، مساجد کے متولی بنیں، مساجد کی صفائیاں کریں، مساجد میں امام بنیں، مساجد میں خطیب بنیں، مساجد کی یعنی کہ آباد کاری کا حصہ بنیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مساجد پہ خرچ کرتے ہیں لیکن ہیں توحید کے اوپر، مساجد پہ خرچ کرتے ہیں لیکن لبرل نہیں ہیں، اللہ پہ بھی ایمان، آخرت پہ بھی ایمان، زکوٰۃ دینے والے، نمازیں قائم کرنے والے۔ آج کے درس کی آیت نمبر 5 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ ان لوگوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، اپنے صوفیوں کو کیا بنا لیا ہے؟ اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، اور مسیح بن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے رب بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایک رب کی عبادت کریں، وہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آیت نبی علیہ السلام سے سنی عدی بن حاتم الطائی نے، نام لیجیے، کیا میں نام لیا میں نے؟ حاتم طائی سنا ہوگا نا، جو سخاوت میں مشہور تھا، اس کا بیٹا عدی، اور یہ عدی عیسائی تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ترمذی شریف کی روایت ہے، کلمہ پڑھا، بیعت کی آپ کی، اور گلے میں سونے کی سلیب تھی۔ گلے میں کیا تھی؟ آپ نے کہا اس بت کو اتار کر پھینک دو۔ آج مسلمان بھی سلیب والا لباس پہن لیتے ہیں، گھروں میں سلیب کا نشان لگا ہوتا ہے، عیسائیوں سے سلیب والے تحفے لے لیتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا اس بت کو پھینک دو، تو اس کے بعد عدی کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ بالکل ہم انہیں رب نہیں کہتے تھے، ہم تو انہیں رب نہیں کہتے تھے۔ تو وضاحت فرمائی نبی علیہ السلام نے، کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے مولوی جس چیز کو حلال کہتے تم اس کو حلال مان لیتے، جس چیز کو حرام کہتے تم آنکھیں بند کر کے اسے حرام مان لیتے؟ یہ ان کو رب بنانا ہے۔ تو پتہ چلا جب کوئی عالم دین کوئی عجیب و غریب مسئلہ بیان کرے اور کسی ایسی چیز کو جس کو باقی علماء حلال کہتے ہیں حرام کہے، اس سے دلیل مانگے، اس سے کہیں مولانا دلیل دینا پڑے گی، وہ کہے نہیں دلیل نہ مانگا کرو، دلیل نہیں مانتے، کہیں نہیں دلیل ہمیں چاہیے، دلیل کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ جب آپ علماء سے دلیل نہیں مانگتے، یہیں سے علماء خراب ہوتی ہیں، وہ غلط مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ علماء سے دلیل کا مطالبہ کیا کریں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ مجھ سے دلیل مانگیں اور میں کہوں فوری طور پہ یاد نہیں، کل بتا دوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن دلیل دوں ہی نا، ایسے کام نہیں چلتا۔ تو جب آپ آنکھیں بند کر کے علماء کی بات مانیں، جس کو وہ حلال کہیں وہ آپ کے نزدیک حلال، جس کو وہ حرام کہیں آپ کے نزدیک حرام، تو یہ ان کو کیا بنانا ہے؟ رب ماننا ہے ان کو۔ آج کے درس کی آیت نمبر 6 سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، درس کے بعد سوال کیجیے گا، کہ اگر تم نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گے، نبی علیہ السلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تبوک کی لڑائی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیشہ اپنے نبی کی مدد کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس وقت مدد کی تھی جب مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا، جب آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار میں تھے، جب آپ یقول لصاحبہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ یہ صحابی کون ہے جی؟ پتہ چلا ابو بکر کی صحابیت کا اعلان تو قرآن نے کیا ہے، جو ابو بکر کو صحابی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، ابو بکر پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر بزدل تھے، نعوذ باللہ۔ کیوں جی؟
ابو بکر اپنے بارے میں نہیں پریشان تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں پریشان تھے. ان کو اپنی فکر نہیں تھی. اپنی فکر ہوتی تو کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس خطرناک سفر میں نہ نکلتے، بہانہ کر کے کہتے اللہ کے رسول آپ چلیں میں بعد میں آ جاؤں گا. کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس سفر میں نکلنا موت کو دعوت دینا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی پرواہ نہیں کی، اپنی ٹینشن نہیں لی، اللہ کے رسول کی ٹینشن لی. دشمن غار کے باہر پہنچ چکا تھا. ان دونوں کے قدموں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پاؤں کے نشانات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غار تک پہنچ گئے تھے. لیکن آگے غار کے آگے کیا لگا ہوا تھا؟ جالا. کس کا؟ مکڑی کا. اور کبوتر کے کیا تھے؟ انڈے. اور یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ غلط. یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو پبلک میں مشہور ہو جاتی ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ غار کے باہر جالا تھا مکڑی کا یا کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کافر باہر پہنچ چکے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے پاؤں، اور اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اگر ان کی نگاہ ان کے اپنے پاؤں پہ پڑ گئی تو ہمارے اوپر بھی پڑ جائے گی. تو آپ نے کہا تھا ابو بکر غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کیا اللہ کافروں کے ساتھ نہیں تھا؟ او جناب والا، ہمارا تو عقیدہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے. ہاں یہاں پہ دھیان سے، ساتھ ہونے کو عربی میں کہتے ہیں معیت. ساتھ ہونے کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایک اللہ کی خاص معیت ہوتی ہے، ایک عام معیت. عام معیت کے لحاظ سے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے. مطلب ہر کوئی اللہ کی نگرانی میں ہے، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے، کوئی اللہ کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتا. اس لحاظ سے اللہ ہر مسلمان کے ساتھ ہے، ہر کافر کے ساتھ ہے. لیکن ذاتی طور پہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر. لیکن دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، کنٹرول کے لحاظ سے، قدرت کے ساتھ کے لحاظ سے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اچھا ایک ہے اللہ کی خاص معیت جو مسلمانوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. اور یہی کچھ اللہ تعالی نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، فرعون کے پاس جاؤ تبلیغ کرو، ڈرنا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی کہ میری خاص جو معیت ہے، میری جو مدد ہے، میری جو توفیق ہے، میری جو تائید ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. تو معیت کی کتنی اقسام ہوگی بولیے ذرا؟ معیت عامہ اور معیت خاصہ. معیت خاصہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کے ولی ہوں، جو نماز پڑھنے والے ہوں، جو توحید کے اوپر ہوں. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے پھر اپنی طرف سے سکون نازل کیا، اور اللہ نے پھر ان کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کیا. اس کے بعد آیت نمبر 40 اس میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے زکوٰۃ کن کے لیے ہے. انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ میرے بھائیو زکوٰۃ کس کو دینی؟ قرآن سے پوچھیں، اپنی مرضی نہ چلایا کریں. میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا جناب زکوٰۃ دی جا رہی کس کام کے لیے؟ بچے نے ڈاکٹر بننا ہے، بچے نے انجینئر بننا ہے. یہ کون سی مجبوری ہے جی؟ یہ کون سی مسکینی ہے جی؟ اور زکوٰۃ دینی ہے اس کو جس سے 2 ٹائم کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. زکوٰۃ دینی ہے اس کو جس کے پاس اپنا مکان نہیں، کرائے کا مکان ہے، اور کرایہ بھی اس کے پاس پورا نہیں ہوتا. زکوٰۃ دینی ہے اس کو جس کے پاس گرمیوں کے صرف 2 سوٹ ہیں اور وہ بھی پھٹنے والے ہیں. زکوٰۃ دینی ہے اس کو جو بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا زکوٰۃ ہے فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور ان کے لیے جن کی حکومت ڈیوٹی لگائے کہ زکوٰۃ جمع کرو، ان کی سیلری زکوٰۃ میں سے دی جائے گی. اور زکوٰۃ ہے کن کے لیے؟ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ مسلمان جو نیا مسلمان ہوا ہے، پہلے کافر تھا، اس کو زکوٰۃ دیں گے چاہے وہ امیر ہو، تاکہ اسلام پہ پکا ہو جائے، اسلام کی محبت اس کے دل میں داخل ہو جائے. وہ کافر جو بھی مسلمان نہیں ہوا، امید ہے اس کو بھی زکوٰۃ دیں گے تاکہ مسلمان ہو جائے. اور ایسے ہی کوئی غلام ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کریں گے. کسی کے اوپر قرضہ ہے اور قرضہ ادا کرنے کے وسائل اس کے پاس بالکل نہیں ہیں، زمینیں نہیں ہیں، پلازے نہیں ہیں، تو اس کو کیا دیں گے؟ زکوٰۃ دیں گے. جس کے پاس وسائل نہ ہو، دھیان سے، وہ مقروض، جس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے وسائل، ورنہ تو آپ کے بڑے بڑے سیاستدان سارے ہی مقروض ہیں، زکوٰۃ ان کو دینا پڑے گی.
آگے جی وفی سبیل اللہ، اور زکوٰۃ کن کے لیے ہے؟ جہاد کے لیے۔ اور موجودہ زمانے میں نے خطبہ جمعہ میں پڑھایا تھا، موجودہ زمانے میں جہاد جو تلواروں والا ہے، پسٹل والا ہے، وہ حکومت نے سنبھال لیا ہے، فوج کو تنخواہ وہ دیتی ہے۔ اب آپ نے کون سے جہاد پہ خرچ کرنا ہے؟ علم والا جہاد، قرآن والا جہاد، مدارس پہ خرچ کریں۔ اس کے بعد وابن السبیل، مسافروں کے اوپر فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے اور اللہ کی طرف سے فرض ہے یہ زکوٰۃ۔ اس کے بعد میرے بھائیو آج کی آیت نمبر 8 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم۔ بڑی اہم آیت ہے، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ان مسلمانوں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں جو خوشی سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کی لڑائی کے لیے چندے کا مطالبہ کیا، چندہ لے کر آؤ، تو کئی صحابہ کرام غریب تھے، اکثر غریب تھے، لیکن سارے چاہتے تھے کہ ہم نے خرچ ضرور کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ دھیان سے میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے چندہ دینے کی خاطر مزدوریاں کی۔ چندہ دینے کی خاطر کیا کی؟ آج کی زبان میں کہ مسجد بن رہی ہے، موقع غنیمت ہے، میں مزدوری کر کے مسجد میں حصہ ضرور ڈالوں گا۔ تو انہوں نے مزدوریاں کی، پشت پہ بورے اٹھائے، بوجھ اٹھایا، اور جو مزدوری ملی اللہ کے رسول کے پاس لا کے رکھ دی۔ اچھا منافقین مذاق اڑاتے تھے، لو تھوڑے سے چند دانے لے کر آ گیا، چند کھجوریں لے کر آ گیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے اتنے سے مال کی؟ اور اگر کوئی زیادہ لے کر آتا، لو جی ریاکار ہے، شہرت کا بھوکا ہے، تو مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے کہا تم میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ تمہارا روز قیامت مذاق اڑائے گا اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آخری آیت آج کے درس کی، اور اس کا نمبر ہے 91 لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، کہ جہاد سے جو لوگ پیچھے اس لیے رہ گئے کہ وہ کمزور تھے، لنگڑے تھے، نابینا تھے، یا بیمار تھے، یا ان کے پاس پیسے نہیں تھے جن کی مدد سے جہاد کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا اگلی آیت دھیان سے سنیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو جہاد کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ آپ کے پاس آئے، آپ کی منتیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول ہمارے پاس سواری نہیں ہے، سواری دے دیں، ہم نے جہاد کرنا ہے، جہاد سے پیچھے نہیں رہ سکتے ہم۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے میرے صحابیوں لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس اونٹنیاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں دے سکوں، میرے پاس اونٹنیاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صحابہ روتے ہوئے واپس گئے، میں اور آپ ہوتے خوش ہوتے، چلو شکر ہو جان چھوٹی، حاضری بھی لگ گئی، کیوں جی حاضری بھی لگ گئی اور جہاد بھی نہیں کرنا پڑا، جان بھی بچ گئی۔ تبوک کا سفر بہت لمبا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، فصل بالکل تیار تھی، لیکن یہ مخلص صحابہ کرام تھے، روتے ہوئے واپس گئے کہ ہمیں جہاد کا موقع نہیں مل رہا صرف اس لیے کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے لا اجدو، میرے پاس موجود نہیں ہے وہ مال جو میں تمہیں دے سکوں، وہ اونٹنیاں جن میں میں تمہیں بٹھا سکوں۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، غوث اعظم نہیں تھے، قرآن بتا رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے معذرت کر رہے ہیں کہ میرے صحابیوں میرے پاس وہ مال نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں، میرے پاس اونٹنیاں نہیں ہیں کہ ان پہ میں تمہیں بٹھا سکوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، تلاوت کرنے کی، توجہ سے پڑھنے کی، اس سے عقیدہ لینے کی، زندگی کو تبدیل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں ڈالیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔